آپ اپنے دل کے اندر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئے لیٹے ہر وقت یہ خیال رکھیں گے کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ، دل بول رہا ہے اللہ اللہ، دل کی دھڑکن ہے اللہ اللہ. تو نماز کی پابندی کریں گے، 5 وقت درود و سلام کثرت سے پڑھیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہمیشہ سچ پہ قائم رہیں اور کوشش کریں رزق حلال کما کے کھائیں. تو جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پر عمل کیا، چاہے وہ چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو. مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت میں جتنا وقت ہو سکے گزارے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے، خاموشی میں 9 حصے نیکی ہے، اور اس خاموشی میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اس سے پھر بہتر ہے. ایک آدمی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہے، وہ پھر اس سے بہتر ہے. ایک آدمی اپنے شیخ کے فرمان کے ساتھ ان کے احکامات کی پابندی میں اپنا وقت گزار رہا ہے تو وہ خود سے بہتر ہے. جو پاس بیٹھا ہے اس سے وہ بہتر ہے جو اپنے شیخ کے فرمان کے مطابق کوئی کام سر انجام دے رہا ہے. تو شیخ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ شیخ وہی کہتا ہے جو اسے اپنے شیخ نے کہا. اپنے شیخ نے کیا کہا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کی کوشش کی جائے، انہیں ایمان کی سلامتی کا پیغام دیا جائے، آقا علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا پیغام دیا جائے. تو یہ ہے شیخ کا کام. تو شیخ ایسے نہیں بن جایا کرتے، انہیں محبوب اللہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ اپنے شیخ کے حکم کے ساتھ عمل کر رہے ہیں کہ عروج کی طرف ہیں، اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ والوں کا کام بھی یہی ہے. جو لوگ اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ کے قریب کرنا. تو یہ عروج کرتے کرتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اعزاز عطا فرماتے ہیں، اسے پھر مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں کہ جیسے تو آ گیا اور لوگوں کو بھی لے کے آ. یہ ان کا کام. یہی پیغام شروع سے آخر تک ہے. نبی کریم علیہ السلام آپ تو رسولوں کے بھی رسول، نبیوں کے بھی نبی، آپ نے بھی یہی پیغام اللہ کی طرف سے پہنچایا کہ جو دور ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جائیں. تو عزیز دوستو، تو اللہ کا قرب جبھی حاصل ہوگا
جب ہمیں اپنے شیخ کا قرب حاصل ہوگا. جتنا زیادہ صحبت میں رہیں گے، کیونکہ فرمایا دار و مدار در طریقہ امباب بر صحبت است. فرمایا ہمارے طریقے کا جو مدار ہے وہ صحبت میں رہنے کا کی پہلی شرط ہے کہ جتنا زیادہ آپ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کے دور میں دو بھائی تھے. ایک بارگاہ رسالت میں حاضر رہتا، ایک کام کاج کو لگا رہتا. تو ایک دن اس نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، میں سارا دن کام کرتا ہوں، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، تو آپ اسے حکم فرمائیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہو سکتا ہے اور یہ یقیناً ہے ایسا کہ اس کا میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتے ہیں. تو پاس بیٹھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. اب جسے صحابی کہا جائے، ادنا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے صحبت حاصل کی. ادنا صحابی وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک ناخن مبارک دیکھا. یہ ادنا صحابی کے مقام پہ دنیا بھر کے تمام غوث کتب اپنے عہدوں کے ساتھ مل جائیں، اس ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہوا کیوں کہ صحبت کا اثر، اللہ کے محبوب کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ ایک ناخن مبارک کو دیکھنے والے کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا بھر کے غوث و کتب اپنے مرتبوں کے ساتھ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو عزیز و دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت، ہر روز، ہر لمحہ جب آپ کبھی کسی بزرگ کے ہاں بیٹھتے ہیں، آج آپ نے کچھ پایا، شام کو کچھ پایا، صبح کو کچھ پایا، تو وہ پاتے کیا ہیں؟ پاتے کیا ہیں؟ وہ جو کچھ انہوں نے آقا علیہ السلام سے پایا وہی وہ پاتے ہیں. شیخ اپنی قوم میں اس طرح ہوا کرتا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں ہوا کرتا ہے. اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء وارثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں یہ انبیاء کے ورثاء ہیں. تو عالم کی تشریح میں حضرت مجدد منور مجدد ثانی احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے دو علم جاری ہوئے، ایک دل کا اور ایک زبان کا. زبان کا جو علم ہے وہ اس لیے ہے اور قیامت والے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں حرام حلال کا، جائز و ناجائز کا، احکامات شریعت کی خبر نہ لگی. تو فرمایا دوسرا علم دل کا ہے جو کہ نفع بخش بھی ہے، اور فرمایا وہ علم انبیاء اور مرسلین کا علم ہے. اب عالم اسی کو کہا جائے گا. تو حقیقتاً وارث وہی ہوتا ہے جو جائیداد کے ہر حصہ سے حصہ پاتا ہے. جائیداد سے ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے اس کی وراثت میں آتی ہے. چونکہ انبیاء کرام کی وراثت جو ہے وہ علم ہے. جو عالم دونوں علم حاصل کر چکے اسے عالم کہا جائے گا. زبان کا علم ہے، دل کا علم نہیں ہے تو عالم نہیں ہے.
دل کا علم ہے، زبان کا علم نہیں، تو پھر بھی وہ عالم نہیں ہے، وارث الانبیاء نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہے کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، ہمارے سلسلے میں بھی مثالیں ملتی ہیں ایسی، جیسا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ان پڑھ تھے، علم جو ہے کسی سے نہیں پڑھا تھا، لیکن علم لدنی حاصل تھا کہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی کی مزار شریف پر بیٹھ کر انہوں نے جو فیض پایا، تو بالمشافہ فیض پایا۔ تو عارف باللہ جو ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوا کرتے، ان کے پاس دونوں علم ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو دونوں کے دونوں علوم عطا فرما دیے۔ اکثر و بیشتر احادیث کا جہاں سبق پڑھایا جاتا، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، آپ تشریف فرما ہیں۔ کبھی کبھی آپ عالم اس محدث کو روک دیا کرتے، حضرت یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ کوئی قول داخل ہو گیا ہے کسی بزرگ کا۔ تو وہ لوگ پوچھتے، حضرت آپ پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تو فرمایا کرتے کہ جب آپ حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میری نگاہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چہرے پر ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے تو آپ کے چہرہ جو ہے وہ بشاشت میں، جب کبھی وہ حدیث نہیں ہوتی، کسی کو قول وہاں داخل ہوتا ہے، قول اس میں داخل ہو گیا، جمع ہو گیا، لکھا گیا، تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں، یہ کسی کا قول جو ہے اس میں شامل ہو گیا۔ تو یہ پھر اللہ والے کی نظر سے ان کو دونوں علوم حاصل ہو جائے کرتے۔ تو عارف باللہ بنتا ہی جب ہی ہے جب اس کے پاس دونوں کے دونوں علوم ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ بظاہر کتابیں پڑھا ہو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو ظاہری زبانی علم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور باطنی علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک ہمارا پیر بھائی تھے، پہلے ایک زندگی اس کی چور ڈاکو تھا، اللہ والے کی نگاہ کرم اس پہ پڑی، وہ بیعت ہو گیا۔ اب اس نے فرمان کے مطابق داڑھی مبارک رکھ لی، ٹوپی پگڑی، نماز با جماعت اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کوئی مسئلہ درپیش ہوا، ہمارے ذہن سے نکل گیا، تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ کیا تو عالم ہے؟ میں عالم تو نہیں، میں نے اپنے شیخ کو یہ عمل کرتے دیکھا ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ میرے شیخ کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو کتابیں جا کے دیکھ لو، کتابیں جا کے دیکھ لو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شیخ کی صحبت حاصل کسی عالم کو نہ ہوئی تو خطرہ ہے کہ یہ گمراہ ہو جائے، یہ بندہ گمراہ ہو جائے۔ کسی شیخ کی عام لوگوں سے بڑھ کر عالم کو شیخ کامل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے علوم کی پیچیدگیوں میں پھنس کر
وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتا. ایک ان پڑھ سے بزرگ تھے. ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی بھول گیا کہ میری نماز قضا ہو گئی. یہ نہیں معلوم کہ 5 نمازوں میں سے کون سی نماز جو ہے وہ قضا ہو. ایک وقت کے بزرگ تھے وہ بنیادی طور پر ان پڑھ، لیکن اپنے شیخ کے مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہیں چھیڑنے کے لیے، اس کے علم کو ٹٹولنے کے لیے جا کے مسئلہ پوچھا. حضرت ایک آدمی ہے کہ اس کی 5 وقت کی نماز میں سے ایک نماز قضا ہو گئی، لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ کون سی نماز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھے. اسے نہیں معلوم کہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں کی قضا کرے. یہ ہے فقہ کا مسئلہ. اب بزرگ کو یہ جان کے کہ یہ تو جانتے نہیں، علم تو ہے نہیں ان کو، ان سے یہ مسئلہ پوچھو. حضرت ایک آدمی ہے، اس کی نماز قضا ہو گئی، اسے پتہ نہیں کہ کون سی نماز تھی. بزرگ بڑے جوش میں آ گئے. کہتا ہے ایسا غافل آدمی جسے یہ خبر نہیں کہ میری کون سی نماز قضا ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے. اس کو چاہیے کہ 5 وقت. بزرگ کے ہاں اولاد نہیں تھی. ایک ان پڑھ بزرگ پہنچ گئے، نوجوان پہنچ گئے. ان کی تھا وہ کچھ کن ذہن کا. درس میں پڑھانے کے لیے گئے تو پڑھ نہ سکا. پھر اس نے سہارا یہ لیا، کسی شیخ کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں گے. جا کے بیٹھ گئے. ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی. جاتے جاتے ان کو مسند پہ بٹھا دیا. اب اس کے ساتھ پڑھنے والے بہت بڑے عالم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آج نا ان کے محفل کو، اس کی محفل کو اس طریقے سے پراگندہ کریں گے کہ اس پہ سوال کریں. آپ نے فقہ کا سوال کرنا ہے، آپ نے حدیث پاک سے کہنا ہے، آپ نے تفسیر سے کہنا ہے، آپ نے فلسفے سے بات کرنی ہے. وہ ایک ہی محفل میں کوئی ہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، بھائی اسے بات نہیں کرنے دیں. بھائی یہ کوئی بات کرے کوئی سوال کر دینا، اسے تو جواب آئے گا نہیں. اب انہوں نے اپنے پروگرام بنے کے ساتھ حضرت نے باتیں شروع کی تو یہ صاحب کہتے ہیں کوئی مسئلہ چھیڑ دیا. انہوں نے آنکھیں بند کی اور مسئلے کا جواب دے دیا. دوسرے نے دوسرا فلسفے سے بات کی تو انہوں نے آنکھیں بند کی، اس کا جواب دے دیا. اسی طرح جتنے لوگ تھے ان کو شافی صحیح جواب دیے. محفل ختم ہو گئی. اب تھے وہ سارے اس کے ساتھ کے. ابتدا میں وہ تو بھاگ گیا، پڑھ نہ سکا، یہ پڑھ گئے، عالم ہو گئے. اب جب خلوت میں بیٹھے، میں کہا حضرت ہم تو آپ کا مذاق اڑانے آئے تھے، لیکن آپ نے سبھی کے سبھی جواب صحیح دے دی، جبکہ آپ پڑھے ہوئے تو ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے شیخ کی مہربانی ہے. جب آپ کوئی سوال، آپ نے سوال کیا، میں آنکھیں بند کر کے اس فن کے امام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا. وہ امام آ کے وہ مجھے بتا دیتے، میں آپ کو بتا دیتا. یعنی جس فن کا آپ نے سوال کیا اسی فن کے امام کی طرف میں متوجہ ہو گیا. وہ آئے اور میری راہبری فرمائی، مجھے بتا دیا، میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ صحبت میں رہنے سے ہمارے حضرت دوست محمد صاحب کنہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ
کہ جو بزرگ کسی کو کسی مسند پہ بٹھا دے، جو کام ذمہ لگا دے، تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لیتے. دوست محمد صاحب قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ان پڑھ بزرگ کو، ایک ان پڑھ اپنے مرید کو خلافت عطا کر دی، اور اس میں سادات بھی تھے، جو علماء بھی تھے، سب کے سب پڑھے لکھے اور خلفاء بھی تھے. جب اسے بٹھا دیا اپنی مسند پہ یا اسے خلافت دے دی، اب بے چینی شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئیں. سب کہہ دیکھو جو اب وہ بھی پیر بن گئے، وہ بھی پیر بن گئے. تو چلتے چلتے حضرت تک بات پہنچی. جب بات پہنچی وہاں تک، آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے، آپ کو پتہ نہیں؟ آپ نے یہ الفاظ استعمال کرنا، فرمایا میں کسی کنجری کو مسند پہ بٹھا دوں، میں اس سے آپ جیسے بزرگوں جیسا کام لے سکتا ہوں. یہ میرا کام ہے، کام لینا میرا کام ہے. تو آپ کو کیا تکلیف پہنچی؟ تو جب کسی کو کسی کے پشت پر ہاتھ رکھ کے اسے کسی مسند پہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی ساری ذمہ داری لینی پڑتی ہے. لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ بزرگ خود ادا کرے. اگر کوئی شخص اس کا خواہاں ہو، چاروں ناچار اگر وہ اسے کچھ دے بھی دے، اس میں اس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، شیخ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. میں نے تو نہیں دی، آپ نے لی ہے، تو اس پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن جس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اپنے ہاتھ. آخری جو میری ملاقات تھی اپنے شیخ سے، تو میں نے عرض کیا حضور آپ نے یہ مہربانی فرما دی، جبکہ میرا حال یہ ہے، میری تعلیم آپ کے سامنے، میرا پیشہ آپ کے سامنے، میری قومیت آپ کے سامنے، جبکہ کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ میں اس کے قابل ہوں. آپ نے جو بڑے ہنسے فرمایا تیرا کیا کام اور تیرا کیا کام، اساں جانوں جماعت جانے. بس آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ذکر بتا دو، ہم جانیں جماعت جانے. یہ صنعت تھی، اس کو کہتے ہیں ضمنیت. ضمنیت کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہم نے اپنے ذمہ لگا دی. اب میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ بدل ناخواستہ کچھ لوگوں کو جب ذکر بتاتے ہیں اور طبیعت پر اس قدر بوجھ ہوتا ہے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ میں بتا تو رہا اسے کیا فائدہ ہوگا، لیکن جب دیکھتے ہیں تو فائدہ پتہ نہیں کہیں سے کہاں تک پہنچا. عجیب حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا. پھر بات یاد آتی ہے کہ تیرا کیا کام، تو ذکر بتا دینا، ہم جانے جماعت کریں. یہ آپ کے اندر جو اثرات آپ خود محسوس کرتے ہیں، جو بھی آپ محسوس کرتے ہیں، حقیقتاً یہ شیخ کامل کی اپنی توجہ سے کام ہو رہا ہے. تو بہاؤالدین بہاولحق ملتانی رحمۃ اللہ، ان کے پاس ابراہیم عراقی آپ کا مرید تھا، یہاں رہا کرتا تھا، عراق سے آیا ہوا تھا. ایک دن آپ کی طبیعت ناخوش تھی، تو فرمائے عراقی صبح کی نماز کے بعد نا آپ نے ذکر مراقبے کی بات کرنی ہے، میں نہیں آ سکوں گا. تو انہوں نے جب واعظ کیا، ذکر مراقبے کی محفل قائم کی، تو لوگوں پر اس قدر کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت جب باہر تشریف لائے تو سب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری. آپ مسکرا کے فرمانے لگے واہ وہی عراقی، واہ وہی عراقی. تو عراقی نے پھر کیا کہا، جو خود کردن راز خویش را فاش،
چرا کی راہ چرا بدنام کرتے، سب کچھ تو آپ ہی کر رہے ہو، مجھے بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں، سب کچھ کیا ہوا تو آپ کا ہی ہے، جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہے، مجھے بلا وجہ آپ کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ تو حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ پیچھے پشت پناہی ہوتی ہے بزرگوں کی، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ عزیزو دوستو، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں، مراقبہ ضرور کیا کریں، ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یا جب بھی فرصت ہوا کرے، آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے دل پہ خیال دیا، دل کر رہا ہے اللہ اللہ، ساتھ یہ بھی تصور رکھا کہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، ہمارے دل بھی روشن ہو رہے ہیں، تو جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پر عمل کیا۔ تو عزیز دوستو، یہ کچھ حقیقت ہے، اور حقیقت ہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والی ذات تو اللہ ہے۔ اب تقسیم میں کیا ہے؟ بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا تین کا ہے، ایک قطرہ ہے، ایک ذرہ ہے، جو بھی ہے، اس سے لے کر سب سے بڑا جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں انعام، وہ ہے نور۔ نور تک بھی اگر ملتا ہے تو آقا علیہ السلام کو کریں، تو وہی نور جو ہے اس کے بارے فرما بھی دیا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی فراق کتنا ہی سفر ہے، جب یہ بندہ جس کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی سوغات آئی ہوئی ہے نور والی، جب یوں ہی اس نے قدم رکھنا ہے تو نیچے سے جہنم نے پکار کے کہنا ہے جز یا مومنہ اطفأ نورو کا ناری، جز یا مومنہ اطفأ نورو کا لہبی، مومن جلدی سے نکل جا، تیرا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی لمبا سفر ہے، وہ لمحہ سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے سفر طے کر کے یہ بہشت میں پہنچ جائے۔ تو ہمارا مقصود بھی تو یہی ہے دنیا میں آنے کا، اور کامیابی اسی چیز کا نام ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ۔ تو ان چیزوں کو اپنا کر کامیابی کے زینے یہی ٹھہرے کہ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوٹے، درود اسلام کثرت سے پڑھا کریں، نماز کی پابندی ہو، اللہ کو یاد رکھا جائے ہر لمحہ ہر لحظہ، اور دل کی گہرائی سے، دل سے اللہ کو یاد، اٹھتے بیٹھتے جب یہ خیال کریں گے، اور یہ حقیقت ہے، بالکل مشاہدہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون، آپ جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے، اسی طرح قبر میں رہو گے، اور اسی طرح ہی اٹھو گے۔ اب اس کی زندگی بھر کا معمول تو یہ رہا کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور جب دنیا سے جائے گا جب بھی ذکر ہوگا، قبر میں رہے گا جب بھی ذکر ہوگا، جب اٹھے گا قیامت والے دن جب بھی ذکر ہوگا، وہ کسی چیز کا واقف ہی نہیں ہے۔ تو عزیز و دوستو، جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کا واقف بھی نہیں، حضرت بایزید بستانی رحمۃ، ایک شخص، ایک نوجوان 14 برس سے آپ کے پاس رہ رہا تھا، تو جب بھی وہ کبھی سامنے آتا یا اسے کچھ کام کہا جاتا تو پوچھتے بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ 14 سال سے یہی تھا کہ جب بھی سامنے آئے نام پوچھا، پھر بتایا بیٹا یہ کام کر کے آ جائے۔ تو ایک دن کہتا حضور عجب بات ہے، میں 14 برس سے یہ رہ رہا ہوں، میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ 14 برس میں میرا نام یاد نہیں رہا، کہ جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ نام پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اصل بات کچھ یہ ہے کہ میرے دل پر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک اس طرح جم گیا ہے، وہ اتنا غیرت والا نام ہے، کسی نام کو ٹکنے نہیں دیتا، وہ کسی کا واقف ہی نہیں۔
دل وجد دو کے نال ہیں پر اثر پار بال ہیں ہر آن وقت خیال ہیں شاغل صبح شاغل، ان کا جاگنا بھی اللہ کا ذکر، ان کا سونا بھی اللہ کا ذکر، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر حالات بھی کچھ ایسا ہی، بہت سارے لوگوں پر ایسی حالتیں طاری ہو جایا کرتی ہیں اسی ذکر کی برکت سے۔ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اب ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز اللہ کا ذکر کرے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرے، اس طرح اللہ کے ذکر میں گم ہو گئے تو انہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک مزاح کی بات بھی ہے، ساتھ ساتھ شادی ہو رہی تھی، تو شادی میں جو ہے جیسے ایک دیہاتی ماحول میں یا ہر ماحول میں ایسے ہی ہے، جسے جھومر کہتے ہیں، تو مردوں میں دیکھا ایک مجذوب نے جھومر کا انداز کچھ ایسا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے، کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں، کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں، کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں، تو لفظ جو ان کا ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے چھو کا، چھو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہر طرف وہ گھوم بھی رہا ہے اور یہی کچھ۔ مجذوب کا جب گزر ہوا اس نے کہا یار یہ تو سارے اللہ والے ہیں، یہ تو سارے کے سارے اللہ والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب وہ اپنے دل میں کہہ رہے دیکھیں سارے کے اللہ والے ہیں، کہہ رہے ہیں ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی وہ تو چھو چھو کر رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو جی یہ تو سارے کے سارے اللہ والے ہیں، تو میں پھر کیوں رہ جاؤں؟ وہ بھی جناب شامل ہو گئے۔ اب وہ چھو چھو کر رہے ہیں، یہ تو کر رہے ہیں ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، واہ جی واہ، کمال ہو گیا۔ اب جو دولہا تھا اسے شرارت سوجی، اس نے مجذوب صاحب کا کپڑا کو چھیڑا، جب چھیڑا تو اب چونکہ وہ تو فلاحیت میں تھا کہ بس اس کے چھیڑنے کی دیر تھی، تو اس کی زبان سے نکلا او کڑیے، زبان تو کیا نکلا؟ ارے کڑیے۔ وہ شادی والے دلہن کوڑی ہو گئے، بڑا کام مشکل ہو گیا، شادی وہیں کی دھری رہ گئی۔ اب یہ بھئی وہ دولہا تو لڑکی ہو گیا، اب جناب اس پیر کے پاس جا، اس پیر کے پاس جا، اس پیر کے، انہوں نے بھائی یہ بات، یہ سیف الرحمن ہوا کرتے ہیں لوگ، جو بات زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتی ہے، اب اسے کوئی توڑ نہیں کر۔ ہاں ایک صورت ہے، اللہ کا کوئی غوث ہو وقت کا، وہ اس کو پھیرے تو پھیرے، عام آدمی کی بات نہیں۔ ہاں یا پھر ایسا کرو، وہی ماحول پیدا کرو جیسا کہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، یعنی جیسا کہ آپ نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اب بھی جب بھی اسے دیکھو آتا تو 8-10 بندے وہی ماحول پیدا کرو۔ اب جب بھی اسے دیکھتے ماحول پیدا کرتے، تو ایک دن کبھی دیکھا چلے گئے، کبھی آئے نہیں، بس بڑی دیر بعد کئی سالوں بعد پھر وہی ماحول بنا ہوا ہے، واہ جی واہ یہ تو اللہ والے ہو گئے، سارے کے سارے وہ بھی شامل ہو گئے، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو۔ اب اسے کہا کہ تو نے پھر اسے چھیڑنا ہے، کہنے والے نے کہا کہ ایسا ماحول پیدا کرو، پھر وہ چھیڑے اسے۔ جب اسے چھیڑا تو اس نے کہا او منڈیا، گل کی تھی منڈیا تو وہ منڈا ہو گیا تو اصل میں یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں فناہیت، اللہ کے ذکر میں اس طرح فنا ہو گیا تو اسے ہر چیز جو ہے اللہ کا ذکر کرتی نظر آتی ہے، پھر اس کی زبان جو ہے وہ بھی ذاکر ہے، دل بھی ذاکر ہے، جسم بھی ذاکر، رونگتا جو ہے وہ اس کا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جو بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے وہ وہی ہو جاتی ہے۔ یہ ملتان کا واقعہ ہے، 14 نمبر چنگی کا، بڑے عرصے کی بات ہے۔
ایک حجام اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا، ایک مجذوب آ گیا، وہ راجیا وہ ٹینڈ کر دے، وہ راجیا، وہ جناب ٹینڈ کرتا۔ اس نے جب ہاتھ پھیرا مجذوب نے، کہتا اے راجیا تو میری صفائی کر دیتی، خدا تیری صفائی کر دیتی۔ وہ بیچارہ کتوں نہ رہا، کتوں نہیں نہ رہا، دکانیں گئیاں، مکان گئے، سب کچھ گیا۔ اب بزرگوں کے پاس بھاگا بھاگا پھرے، کہا یا تو پھر وہی کہے یا پھر کوئی وقت کا غوث مل جائے، وہ دعا کرے تو بات بن جائے۔ اب وہ جب بھی اسے یہ کہا گیا کہ جب بھی وہ تیرے سامنے ہو تو تو نے بس ایسے شروع کر دینا، کبھی تو کہے گا۔ جب وہ کہہ دے آپ نے اس کا ایک تو ٹینڈ کرنا ہے، دوسرا زور سے نا اس کے سر کو اس طرح کے ساتھ اسے ٹک لگانا ہے خاصا۔ بڑی دیر بعد جناب اب بچہ کچھ نہیں، نہ دکان ہے نہ مکان ہے، بس برے حال۔ جب بھی دیکھا تو ایک دن کہنا اور راجیا ٹینڈ کر دے، اور میں تو لونڈا ہوتا۔ بس جب سامنے آئے ٹینڈ ہو گیا، بڑے اب اتنے عرصے سے جلا بھنا ہوا بندہ بڑے زور سے ٹک لگایا تو وہ جناب شرارے سے نکلے، خون کے شرارے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب جب ہاتھ پھیرا تو دیکھا ہاتھ رنگین ہو گیا، کہا راجا تو مینو رنگ دیتا، خدا تینو رنگ دے۔ تو بہرحال کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، بجز حق کوئی گفتگو نہ رہے۔ آرزو وصال بھی ہے ایک پردہ، آرزو تو یہ ہے کہ آرزو نہ رہے۔ تو یہ سلسلے کی جو ہے خاص جو مدار ہے وہ صحبت پہ ہے۔ صحبت میں جو کچھ ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے آج وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کون آئے گا، کس کو بلائیں گھر پہ، جبکہ آج سے صدیوں پہلے بزرگ اپنے گھروں میں موجود رہا کرتے، دور دور سے لوگ آیا کرتے ملاقات کے لیے، اور پتہ نہیں کتنا کتنا وقت گزار دیا کرتے تھے۔ اب یہی کچھ ہوا، حکمت اسی میں ہے، مصلحت اسی میں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو 2-4 دن مہینے میں دے دیتے ہیں اس صحبت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ مل بیٹھے۔ تو یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ ان دنوں میں جو وقت نکالا مجبوری ہے تو اسے چھوڑ دیں، تاکہ جب بھی وقت ہو تو صحبت میں آ جائے کریں۔ بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پہلی جتنی بھی صحبتیں رہی ہیں اس میں وہ بات نہ ہوئی ہو، تو اس ایک چھوٹی سی محفل میں بات ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔